اچھا عباسی صاحب، ان سارے حالات میں جن خامیوں کا، کمزوریوں کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اچھی اپوزیشن کا کردار پی ٹی آئی ادا کر پائے گی اسمبلیوں کے اندر؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کوئی اور کام اچھا کرے نہ کرے، اپوزیشن بہت اچھا کرتی ہے. وہ پارلیمنٹ کے باہر ہو، پارلیمنٹ کے اندر ہو، وہ تو بھرپور طریقے سے وہ کرتے ہیں. وہ 2013 میں بھی انہوں نے پوری طرح سے ایک سٹرونگ اپوزیشن کی، اور جب وہ 2018 میں حکومت میں تھے تو اس وقت بھی ان کی بہت سی ایسی موومنٹس لگتی تھی جس سے لگتا تھا کہ شاید وہ بھی اپوزیشن میں ہی ہیں، کیونکہ اس وقت بھی وہ مطالبات کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. تو انہیں بتایا جاتا تھا کہ آپ حکومت میں ہیں، یہ آپ نے کرنا ہے. تو بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بات کی نا کہ پی ٹی آئی کے اندر رفٹس کتنی ہیں، بات یہ ہے کہ تحریک انصاف جن چیلنجز سے گزری ہے پچھلے تقریباً 8 ماہ میں یا 10 ماہ میں، اس کے بعد جو 8 فروری کو ہونے والے انتخابات ہیں، میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک نئی زندگی ملی ہے، ایک نئی پاور ملی ہے. اور یہ ثابت ہوا ہے کہ تحریک انصاف، بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی. جو کیسز ہوئے، جو لیڈرشپ کے ساتھ ہوا، جس طرح ان کی کنوکشنز ہوئیں، جس طرح فیملی کے اندر آڈیو لیکس کے ذریعے کچھ لڑائی جھگڑے کی بھی کوشش کی گئی، پارٹی کے اندر لڑائی جھگڑے کی کوشش کی گئی، ان ساری باتوں کے بعد بھی ٹکٹوں کی تقسیم کے اوپر بہت سے تنازعات تھے، لیکن ان کے بعد بھی 8 فروری کو یہ ثابت ہوا کہ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اور اس میں جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہی پوری طاقت ہیں، اور وہی فیصلہ کرتے ہیں، اور وہ جس کے بارے میں فیصلہ کر دیں پھر وہ کسی کی بات نہیں سنتے، پیچھے نہیں ہٹتے. اسی طرح انہوں نے جو بیرسٹر گوہر کا انتخاب کیا تو اس کی 2 بنیادی وجوہات تھی. ایک تو بیرسٹر گوہر کیونکہ ذاتی طور پہ بہت ہی سنجیدہ اور بہت ہی پروفیشنل آدمی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قانونی طور پر بھی چیزوں کو سمجھتے تھے، تو ان کی چوائس کی گئی، انتخاب کیا گیا. لیکن جو پی ٹی آئی کا ایک طرز سیاست ہے وہ بیرسٹر گوہر صاحب نہیں کر سکے. جتنا ایگریسو، جتنا اٹیکنگ اور جتنا مؤثر طریقے سے چیزوں کو لے کر چلنا، وہ بیرسٹر گوہر صاحب نہیں کر سکے، اور اسی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ انہیں تبدیل کیا جائے. اب بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہیں وہ بھی بہت منجھے ہوئے، کیونکہ پارلیمنٹیرین ہیں، سینٹ میں وہ رہے ہیں، اور بہت ہی زیادہ پروفیشنلی وہ لے کر چیزوں کو چلتے ہیں. ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ شاید وہ بھی ان چیزوں کو اس ٹیمپرامنٹ کے ساتھ اور اس ٹیمپو کے ساتھ نہ لے کے چل سکیں جس طرح پی ٹی آئی چاہتی ہے. لہٰذا ایسی صورتحال میں پی ٹی آئی کے اندر رفٹس وغیرہ تو نہیں ہیں. اور ایک اور بات بہت اہم ہے کہ دیکھیں، پی ٹی آئی وہ واحد جماعت ہے کہ جو موسٹ بڑی سیاسی جماعت ہے، اور جس کے اندر نہ تو ان کی بچے جو ہیں وہ اس میں کوئی عہدیدار ہیں، نہ ان کی بہنیں ہیں، نہ ان کی بیوی ہیں، اور انہوں نے کسی ایکس وائی زیڈ پنجاب کی لیڈرشپ ہے اور انہوں نے کے پی سے ایک اپنا چیئرمین اٹھا لیا، پھر انہوں نے علی ظفر کو کہہ دیا. لہٰذا یہ بڑی بات ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے اوپر انہوں نے ٹرسٹ کیا، وہ لوگوں کو لے کر آگے چل رہے ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی تک پی ٹی آئی کو کوئی خطرہ نہیں ہے. وہ انہوں نے گین کیا ہے. آپ 9 مئی کے واقعات کے بعد دیکھیں، اس کے بعد کی جتنے بھی ایونٹس تھے اس کے بعد پی ٹی آئی نے بہت زیادہ گین کیا ہے. اب وہ کے پی میں گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں، اور اب وہ پارلیمنٹ میں بھی آ رہے ہیں. لہٰذا اب میچ پڑے گا پارلیمنٹ کے اندر بھی اور میچ پڑے گا پارلیمنٹ کے باہر بھی. یعنی آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کی اس وقت ون ون سچویشن ہے، پروگریس آئی ہے، بہتری آئی ہے.